بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد افضل مہینہ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اور رمضان کے بعد افضل روزے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ روزوں کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے محرم الحرام کے روزوں کو افضل روزے قرار دیا بعد صیام شہر رمضان۔ رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے وہ محرم الحرام کے روزے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک روزہ 30 روزوں کے برابر ہے، اور نبی علیہ السلام نے محرم الحرام میں روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ مستحب ہے، ہمارے لیے بھی سنت ہے، مستحب ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں روزے رکھے جائیں۔ اب یہاں پہ آپ ایک اور بات یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، محرم الحرام میں عاشورہ کا روزہ جب نبی علیہ السلام نے رکھا تو صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اس دن۔ نبی علیہ السلام نے وجہ معلوم کی تو یہودی اس وجہ سے رکھتے تھے کیونکہ اس دن ان کو فرعون کے لشکر سے نجات ملی تھی، شکرانے کے طور پر رکھتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہم پر تو موسیٰ کا زیادہ حق ہے، اور آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں نبی محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ یا تو 9 محرم کا بھی رکھا جائے اور یا 11 محرم کا بھی رکھا جائے، 2 روزے رکھے جائیں تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ البتہ آج کے دور میں وہ یہودی نہیں ہیں، جو روزہ رکھنے والے یہودی ہیں وہ باقی نہیں رہے، تو جب باقی نہیں رہے وہ مشابہت بھی ختم ہو گئی۔ مشابہت اس وجہ سے لازم آ رہی تھی، وہ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ان کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ مستحب یہ تھا کہ پہلے روزے 9 کو بھی روزہ رکھا جائے اور یا عاشورہ کے ساتھ 11ویں تاریخ کا بھی، لیکن چونکہ اب وہ مشابہت بھی باقی نہیں رہی تو اگر آپ صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی تینوں روزے رکھتا ہے یہ بھی اچھا ہے، بہتر بات ہے، بلکہ پورے مہینے روزے رکھنا مستحب عمل ہے۔ اگر پورے مہینے کوئی نہیں رکھتا تو عاشورہ کا روزہ ہی رکھ دے، یہ بھی کافی ہے۔ اب اس کی فضیلت آپ سنیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے عاشورہ کے روزے کے متعلق کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں انسان کے، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتے، انسان کے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ من وسع علی عیالہ، کہ جو اس دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، کھانے پینے میں وسعت کرے گا، مزید خرچ کرے گا، اللہ پاک بھی اس پر وسعت عطا فرمائیں گے، اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اس دن روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی بھی فضیلت ہے۔ عبادت والا مہینہ ہے، افضل مہینہ ہے، رمضان شریف کے بعد افضل مہینہ یہ مہینہ ہے۔ کوشش کریں اس مہینے میں عبادت کریں، روزے رکھیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ شکریہ والسلام۔